الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں. خالق کائنات محمد والے محمد کے صدقے میں تمام بانیان کو جزائے خیر عطا فرما. پروردگار بحق محمد والے محمد تمام مومنین، ماتمین، علماء، ذاکرین، خطباء، نوحان، مجلس کے بانیان، ہمارے بچے، مستورات، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. یا اللہ عشرہ محرم خیر و عافیت سے گزرے. پروردگار مومنین کی شرعی حاجات پوری فرماؤ. یا اللہ غم حسین کے سوا مومنین کو کوئی غم نہ دکھا. یا اللہ ہمارے جو عزیز و اقربا اس جہان فانی سے گزر گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ بحق محمد والے محمد مسلمانوں میں اور بالخصوص مومنین میں اتحاد، اتفاق اور پیار کی دولت نصیب فرما. صلوات پڑھیں. صلی اللہ محمد. الحمدللہ عشرہ محرم پورے کرۂ ارض پہ جاری ہے. جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کی جتنی کیفیت ہے، وہ اس میں رہتے ہوئے اس ذکر کو برپا کیے ہوئے ہیں. دوسرے ملکوں میں بھی یہ ذکر حسین ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی، کراچی میں، لاہور میں، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں. علم کا ایک سمندر ہے جو حسین کے صدقے میں بہہ رہا. یہ بھی ایک رزق ہے، یہ رزق حسنہ ہے. یہ ایک رزق ہے کہ جو ہمیں حسین کے صدقے میں مل رہا ہے. ہم تو کہا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ یونیورسٹی ہے جس میں وہ حدیث رسول اس کے مصداق بن کے سب آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. بچے بھی اس میں آتے ہیں مجلس حسین میں، بلکہ غیر مسلم بھی ہماری مجالس میں شرکت کرتے ہیں. اور جب اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو درس تھا اس میں بھی بلا تفریق و مذہب و ملت لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے سوال دہراتے تھے. ہر روز ہم آپ کو کوئی نہ کوئی باتیں بتاتے رہے ہیں، لیکن میرا موضوع ایک نور ہے، ایک کتاب مبین ہے. خالق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں فرما رہا ہے، اس کا بھی ایک حصہ میں پیش کر رہا ہوں، پوری آیت نہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے لیے پیروی کے لیے، تمہاری اتباع کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی. ہر روز آپ کو بتلاتے ہیں وہ نور کون سا ہے. وہ نور نور محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر وہ نور ان کی آل پاک ہے، معصومین ہیں. 14 معصومین
ہمارے 14 معصوم ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 5 تنے پاک ہیں، لیکن یہ ایسے پاک ہیں کہ ان جیسا پاک کوئی نہیں، کیونکہ جب اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا تو جو آیت تطہیر آئی اس میں جو پہلا لفظ رکھا اس میں اللہ نے ایک دائرہ کھینچ دیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس ترجمہ تو آپ جانتے ہیں، میں تو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ پاک تو بہت ہوں گے مگر جیسے یہ پاک ہیں ان کے مقابلے کا کوئی پاک نہیں ہوگا۔ ان کی خلقت نور سے ہے، اور اس میں آپ کو بتلایا تھا کہ اس نور کو اللہ نے اس جناب رسالت ماب کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، یہ میں بتلا چکا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو صلب آدم میں رکھا، پھر وہ نور آگے منتقل ہوا، پھر وہ نور پاکیزہ اسلاف میں اور پاکیزہ ارحام میں چلتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ مولا فرماتے ہیں اے میرے جد پاک میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز پڑھی نہیں، قائم کی۔ نماز پڑھنا تو ایک بندے کا فریضہ ہے، قائم معاشروں میں ہو جاتی ہے، قائم محلوں میں ہو جاتی ہے۔ یہ حسین کی نماز نے پوری کائنات پر نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس حد تک، حتی اتاک الیقین، عربی میں یقین موت کو کہتے ہیں، اس حد تک اطاعت کی کہ موت کو قبول کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں اشہد انک، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں قد كنت في نور الاسلاب الشامخة وارحام المطهرة لم تنجس كالجاہلیت بانجاسها۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی زمانے کے کسی حصے میں، کسی دور میں میں گواہی دیتا ہوں نہ آپ سے نہ آپ کے نور کو کسی جہالت نے چھوا، نہ کسی نجاست نے چھوا۔ آپ پاک و طاہر ہیں، اور اگر امام حسین کا تعارف سننا چاہتے ہو تو پھر دیکھو جناب علی سے لے کے حضرت آدم تک پاک اسلام، جناب فاطمہ سے حضرت حوا تک پاک اسلام۔ اگر حسین کی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سید الساجدین سے لے کر امام مہدی تک پاکیزہ اولاد۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھے صلب آدم میں رکھا، پھر جناب صلب آدم کے بعد یہ نور چلتے چلتے صلب اسماعیل میں آیا، پھر صلب عدنان میں آیا، پھر صلب نزار میں آیا، پھر صلب مدرکہ میں آیا، پھر صلب کنانہ میں آیا، پھر صلب فہر میں آیا، پھر صلب لوی میں آیا، پھر صلب کعب میں آیا، پھر صلب مرہ میں آیا، پھر صلب قلقسی میں آیا، پھر صلب کلاب میں آیا، صلب عبد مناف میں آیا، صلب ہاشم میں آیا، پھر صلب عبد المطلب میں آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک صلب عبداللہ میں آیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا۔ جو صلب عبداللہ میں آیا
اس سے میں دنیا میں آیا۔ اللہ نے نبوت و رسالت کا کام لیا، جو صلب ابو طالب میں آیا اس سے علی دنیا میں آئے، اور اللہ نے امامت و حکمت و ولایت کا کام لیا۔ پھر حضور اس کائنات میں حضور اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا، آپ کے آبا و اجداد نے نام رکھا۔ دنیا کہتی ہے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے، تو پھر اللہ نے نام کیوں نہ بدلا؟ پھر ان کا رکھا ہوا نام بدل دیتا، وہی نام رکھا۔ اور مسجد بچتی تھی حضرت عبد المطلب کی، خانہ کعبہ کے باہر 10 بیٹے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مسجد حضرت عبد المطلب پہ بیٹھے، لیکن جناب رسالت مآب چھوٹی سی عمر میں سیدھے آتے، آ کے مسجد جناب ابو طالب پہ بیٹھتے، اور ان کے چچا یہ کہتے بیٹا یہاں نہ بیٹھو، یہ ہمارے باپ کی مسجد ہے۔ تو جناب ابو طالب فرماتے اسے نہ روکو، یہ جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ اور پھر جناب رسالت مآب کسی نے بچپنے میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، پھر جوانی میں آئے، حضرت عبد المطلب نے ساتھ سرپرستی کی، قرآن نے گواہی دی۔ قرآن نے کہا اے میرے حبیب، الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے تجھے بے سہارا پایا، یتیم پایا تو ہم نے تمہیں سہارا دیا۔ پروردگار ہر یتیم کو سہارا تو دیتا ہے، پھر کیوں جتلا رہا ہے کہ میں نے تجھے سہارا دیا؟ تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب یہ تیرا سراج منیر ہونا یاد رکھیں گے، رحمت للعالمین ہونا یاد رکھیں گے، مگر اگر بھولیں گے تو یا ابو طالب کی پرورش و کفالت کو بھولیں گے یا خدیجہ کی دولت کو بھولیں گے۔ تو رسالت مآب نے جب جوان ہوئے، جناب رسالت مآب حضرت ابو طالب اس دور میں خدیجۃ الکبریٰ دولت مند خاتون، اس دور میں ان کا لقب طاہرہ تھا، ان کی دولت اتنی پاکیزہ تھی کہ خدا کو بھی اس کے رسول کو بھی وہ دولت پسند آئی۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ آؤ میں بتلاؤں کون سی شے کوثر ہے۔ دوسری جگہ کہا الہاکم التکاثر، تمہیں اولاد نے، تمہیں اموال نے غافل کر دیا ہے، گمراہ بنا دیا ہے۔ اب جناب ابو طالب بھی سردار قریش ہیں، ابو سفیان بھی، ابو جہل بھی، دوسرے بھی سردار قریش ہیں، مگر جناب ابو طالب کوثر ہیں اور دوسرے تکاثر ہیں۔ خدیجہ کی دولت کوثر ہے اور مکہ کے دوسرے کافروں کی دولت تکاثر ہے۔ وہ تکبر والی دولت، یہ انکساری والی دولت، وہ کفر والی دولت، یہ ایمان والی دولت جسے اللہ نے پسند کیا۔ اور جناب رسالت مآب نے جا کے کہا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے میرا بھتیجا ہے، اپنے کاروبار میں اسے شامل کرو۔ جناب خدیجہ نے دامن وقت میں زندہ زیادہ گنجائش نہیں، بس میں سرسری بیان کرتا جاؤں گا۔ جناب خدیجہ نے کہا میں پہلے اس نوجوان کا ٹیسٹ لوں گی، میں اسے آزماؤں گی۔ انہوں نے کہا جس بات میں آزماؤ۔ ایک اونٹ لایا گیا جو بڑا سرکش تھا، جو بیٹھتا ہی نہیں تھا، بیٹھ جاتا تھا تو کھڑا نہیں ہوتا تھا، دوڑتا تھا تو رکتا نہیں تھا، رک جاتا تھا تو چلتا نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ اونٹ لایا جائے۔ حضور سے کہا اسے بٹھا کے اس پہ مال لا دیں، اس پہ بوریاں بوجھ ڈالیں۔ حضور نے ہاتھ پھیرا،
اونٹ بیٹھ گیا، آپ نے مال لوٹ کیا، آپ نے اٹھایا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، تجارت پہ چلے گئے، واپس آئے، میسرہ غلام ساتھ تھا، میسرہ سے پوچھا میسرہ مجھے بتا کیسا کام رہا؟ میسرہ نے کہا اتنی برکت اور اتنی رحمتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی، میں نے ان کے اوصاف دیکھے ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ پیغام بھجوایا اپنی سہیلی نفیسہ سے، کہا جاؤ جا کے پیغام دو میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے خط جاتے تھے ہم سے شادی کر لو، بی بی کہتی تھی تم گمراہ ہو، لیکن جناب خدیجہ نے جناب رسالت باب کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ نے کہا میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، اتنی مالدار دولت مند خاتون اگر حضور خود خواستگاری کرتے، دنیا کہتی دولت کی وجہ سے کی ہے، لیکن بی بی جناب خدیجہ نے خود پیغام بھجوایا، جناب ابو طالب نے منظور کر لیا، بارات کا دن آ گیا اور پوری کائنات کا دولہا، میں کہوں عالمین کا دولہا بن کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں پہنچا۔ لے کے کون گیا؟ جناب ابو طالب۔ آج دنیا نعتیں پڑھتی ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ان سے پوچھو دولہا بنایا کس نے تھا؟ حسین کے نانا کو دولہا بنایا کس نے تھا؟ جناب ابو طالب نے۔ بارات لے کے گئے جناب خدیجہ کے گھر میں، ایک بہترین انتظام تھا، مالدار خاتون تھی، ان کا چچا اسد موجود تھا، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، کرسی صدارت پہ ابو طالب کو بٹھایا، دولہے والی کرسی پہ محمد مصطفیٰ کو بٹھایا، نکاح کا وقت آیا، مہر کون دے گا؟ جناب ابو طالب نے کہا مہر میں ادا کروں گا۔ بارات لے کے گئے، جناب ابو طالب مہر ادا کیا، جناب ابو طالب نے وقت آ گیا نکاح کا، نکاح کون پڑھے گا؟ جناب ابو طالب نے خدیجہ کی طرف سے اور خدیجہ کے چچا اسد نے خدیجہ کی طرف سے، محمد مصطفیٰ کی طرف سے جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ نکاح حضور کا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ یہ ام المومنین تو 11 ہیں یا 9 ہیں، سب کے نکاح مسجد میں ہوئے، سب قابل احترام ہیں، سب ام المومنین ہیں، لیکن وہ ام المومنین ہیں، خدیجہ ام المعصومین ہے۔ وہ رات ہی جا کر قصیدہ سنا رہا تھا، 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے۔ خدیجہ کو اتنی عظمت ملی، ساری دولت جناب خدیجہ نے جناب رسالت مآب کے قدموں پہ رکھ دی۔ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کو جب سلیکٹ کر لیا، علم دیکھا، جب ان کی ہیبت دیکھی، تقوی دیکھا، زہد دیکھا، انہیں پسند کر لیا، پسند کر کے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا خطبہ نکاح میں خود پڑھوں گا، اور جو خطبہ نکاح امام محمد تقی علیہ السلام نے پڑھا آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا الحمدللہ اقرار بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ۔ مولا نے یہی خطبہ پڑھا تو جناب رسالت مآب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے صاحب اولاد کر دیا، ایک بیٹی عطا کی اللہ نے جو بھی شک میں مادر میں تھی۔ حضور گھر میں آئے، کہا خدیجہ
کس سے باتیں کر رہی ہو؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ خدیجہ نے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے حق حبیب رسول خدا، یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ مجھ سے مانوس ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں خدیجہ یہ بچہ نہیں ہے، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے یہ بیٹی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہ نے عطا کی حضور کو، جن کی شان یہ ہے کہ جب بھی آتی تھی تو حضور اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کتنی نسبتیں بنائیں، اتنی بیٹیاں تھیں، اتنے داماد تھے، اتنے نواسے نواسیاں تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ پوری تاریخ پڑھنے کے بعد ہمیں یہی ملتا ہے کہ چادر تطہیر میں ہے تو ایک بیٹی، مباہلہ میں ہے تو ایک بیٹی۔ دنیا کہتی ہے اس دنیا سے چلی گئی تھی، مر گئی تھی۔ میں نے کہا مر گئی تھی تو قیامت کا دن آئے گا، آواز آئے گی اے انبیاء غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا آ رہی ہے۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا تو جناب خدیجہ نے حضور کو بلایا، بلا کے فرمایا اے میرے سرتاج، ایک بات میں آپ سے کروں گی، ایک بات میں اپنی بیٹی سے کروں گی، وہ اس سے پوچھ لینا۔ خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ میری بیٹی کا خیال رکھ۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ انتقال کر گئی بی بی، وہ بی بی جس نے اسلام پر اپنی دولت نثار کر دی۔ علماء سے میں نے سنا ہے اسلام پھیلا ہے تو یا خدیجہ کی دولت سے پھیلا ہے یا علی کی تلوار سے، علی کی ذوالفقار سے اسلام پھیلا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ لاہور میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، یہاں بھی ایک مسیحی نوجوان نے آنا تھا، پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا ہمیں بھی کچھ سنائیے گا، تو وہ سنے کہ لاہور میں سیمینار تھا، ہر فرقے کے، ہر مکتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے، باری باری سٹیج پہ آتے رہے، بولتے رہے حسین نے اسلام بچایا، حسین نے نماز بچائی، حسین نے دولت بچائی، حسین نے نماز بچائی، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے زکوٰۃ کو بچایا، حسین نے ساری انبیاء کی محنتیں بچائیں۔ تو آخر میں ایک عیسائی بھی آیا ہوا تھا، مسیحی تھا، وہ ممبر پہ آیا، اس نے کہا اگر حسین نے صرف دین بچایا، اسلام یا نماز بچائی، تو میں کس لیے آیا ہوں؟ حسین نے انبیاء کی نبوتوں کو بچایا، حسین نے شریعتیں بچائیں۔ یزید کی حکومت کتنی تھی؟ رات میں اشارہ کر رہا تھا مگر اس دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ یزید کی حکومت ہندوستان سے ٹکرا رہی تھی، سعودی عرب بھی اس کے حکومت میں تھا، مصر بھی حکومت میں تھا، شام بھی حکومت میں تھا، عراق بھی حکومت میں تھا، یمن بھی حکومت میں تھا۔ اتنی بڑی سلطنت اور صرف حسین سے بیعت طلب کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو میری حکومت مستحکم ہو جائے گی، پھر نظام ہمارا چلے گا، نام اسلام کا چلے گا۔ حسین نے کہا لا یبایع مثلی مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ زمانہ کوئی ہو، حالات کوئی ہو، دور کوئی ہو، ہمارے جیسا تم جیسوں کی بیعت
نہیں کرتا۔ حسین نے بتلا دیا، مدینہ چھوڑا تو کہہ رہے تھے میں جنگ کرنے نہیں جا رہا، میں فوجیں جمع کرنے نہیں جا رہا، میں کوئی حکومت بنانے نہیں جا رہا، میں تو اصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین سارے راستے لوگوں کو واضح کرتے رہے، میرے ساتھ وہ آئے جو ایمان میں اور عمل میں کامل ہو۔ ایسی ہستیاں حسین کے ساتھ تھیں، بس آؤ کربلا میں آ جائیں۔ حسین وادی کربلا میں پہنچے، رہوار رک گیا، مٹی سونگھی، نام پوچھا، پتہ چل گیا کربلا۔ علی اکبر اترو، عباس اترو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے وعدہ طفلی کو پورا کرنا ہے۔ حسین نے خیام حسینی لگائے۔ علامہ طالب جوہری صاحب اعلی اللہ مقامہ نے کہا تھا کہ وہ بستی جو حسین نے 8 دن کے لیے بسائی، آج پوری کائنات پہ ایک روشن مینار کی طرح چمک رہی ہے۔ ہر سبق ہمیں حسین سے مل رہا ہے۔ یہ چیزیں، یہ دین، یہ نماز حسین کی طرف سے ہمیں آ رہی ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے خیام لگائے۔ بس مختصر کروں کہ شب عاشور آ گئی، سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو بتلا دیا جو جانا چاہتا ہے راستے کھلے ہیں۔ علی اکبر بیٹا چراغ گل کرو۔ علی اکبر نے چراغ گل کیا اور پھر حسین نے کہا چلے جاؤ۔ پھر چراغ جلا تو ایک تعداد موجود تھی۔ حسین نے سلام کیا۔ صدیوں میں ایک ولی بنتا ہے، حسین نے ایک رات میں 72 ولی بنا دیے۔ حسین نے اس رات کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک اپنے اہل بیت کے لیے وقت رکھا، ایک وقت اپنے اصحاب کے قیام کے لیے رکھا، ایک وقت تلاوت قرآن و نماز کے لیے رکھا۔ حسین کے اصحاب جب تلاوت کر رہے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ حسین نے خطبہ دیا، کل ہم مارے جائیں گے، کل کوئی نہیں بچے گا۔ سید الساجدین نے آنکھ کھولی، کہا بابا کو بلاؤ۔ حسین آئے، کہا بابا جو آپ نے بات کی ہے سچ ہے؟ حسین نے کہا بیٹا ایسا ہی ہے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں بابا اپنے اصحاب سے کہو خیموں کو دور لے جائیں، یہ میری ماں اور بہنوں کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی ہیں۔ حسین نے کہا بیٹا آج رات کی مہلت دے دو، کل نہ یہ خیام ہوں گے نہ یہ اصحاب ہوں گے، کل ہم قتل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں شب عاشور ڈلی، عصر عاشور آ گئی، سحر ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، زینب ڈیوڑی پہ آ گئی، آخری اذان تھی علی اکبر کی۔ کہا لوگوں اذان سنو، میرے یوسف جمال کی۔ علی اکبر کی اذان گونجی، حسین نے نماز پڑھائی۔ صفحہ نماز صفحہ جہاد میں بدلی، تیروں نے پیغام جہاد دیا۔ اب ایک صحابی ایک صحابی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے بعد حسین تعقیبات میں تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام 4-5 سال کی عمر آ کے بابا کی اپنے دادا کی گودی میں بیٹھ گئے۔ امام نے پیار کیا، کہتے ہیں دادا کیا ہم مدینہ جائیں گے؟ حسین نے کہا بیٹا تم جاؤ گے، ہم نہیں جائیں گے۔ جنگ شروع ہوئی، کبھی پریر حمدانی گئے،
مسلم ابن اوس جا گرے، کبھی عابس شاکری گرے، کبھی شوزب گرے، کبھی حبیب گرے، کبھی جون آگے آیا، جون نے داد شجاعت دی، کبھی غلام ترکی نے شہادت دی، اب اولاد ابو طالب رہ گئی، اب انہوں محمد چلے گئے، اب جناب مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے، اب اولاد علی رہ گئی، یا عباس ہیں، پھر قاسم گئے، پھر عباس گئے، پھر علی اکبر گئے، پھر حسین نے کیا کیا؟ حسین میدان میں آئے، نظر یمیناً و شمالاً، ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، کہ علی اکبر، اے عباس، آواز کیوں نہیں دیتے؟ حل منا عسر ینصرنا، حسین کو کوئی ہے جو مدد کے لیے آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے، حل من ذابن یذب حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول ذاتیوں کے خیموں کی حفاظت کرے، کوئی نہیں آیا، ایک بار خیمے سے رونے کی آواز آئی، خیمے سے رونے کی صدا آئی، حسین در خیمہ پہ آئے، زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونا کیسا؟ کہ بھیا تیری آواز غربت سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، حسین نے کہا رباب لاؤ، مجھے بچہ دو، شاید کوئی پانی پلا دے، بی بی رباب نے کہا اے میرے آقا جو صبح سے اس خیمے سے گیا ہے واپس نہیں آیا، مجھے بھی خطرہ ہے، حسین نے کہا وہ تو لڑنے کے لیے گئے تھے، اسے تو پانی پلانا ہے، میں پانی پلا کے لے آؤں گا، بی بی رباب نے کہا اسے مجھے دیجئے، بی بی خیمے میں لے گئی، کرتا پہنایا، بالوں کو درست کیا، کمر پر رومال باندھا، کہ بیٹا میں نے سنا ہے تیر لگے گا، جب تیر لگے تو مسکرا دینا، حسین نے ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا، چھپا کے لے گئے، ظالم نے کہا قرآن لائے ہیں، حسین نے کہا نہیں یہ قرآن ناطق کا پارہ ہے، اسے پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہے، قرآن کہتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہے، اسے پانی دے دو، اگر سمجھتے ہو میں پی لوں گا تو میں اسے لٹا دیتا ہوں، حسین نے اصغر کو لٹایا، میں نے علماء سے سنا ہے جلدی اٹھا لیا، کیوں اٹھایا؟ کہ یہ فخر اسماعیل ہے، کہیں ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ نہ نکل آئے، حسین نے اٹھا لیا، اٹھا کے کہا میرے بیٹے میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، بیٹا اب تو خود ان سے پانی مانگ، علی اصغر جس کا منہ خشک ہو چکا تھا، رنگ زرد تھا، ایک بار ہونٹوں پہ زبان پھیری، ہونٹوں پہ زبان پھیرنا تھی، عمر صاحب نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، اتنا پیارا بچہ تھا کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب 11 محرم کی رات آئی، جب بی بی رباب کی آنکھ لگتی تو اپنے بیٹے کو اپنے آغوش میں تلاش کرتی،
پھر باہر نکلتی، جہاں ٹھوکر لگتی کہتی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ عمر صاحب نے کہا، حرملاؤں نے تیر مارا، بچہ منقلب ہو گیا۔ ایک بار حسین کی طرف دیکھا، کہتے ہیں ایک بار بیٹا مسکرایا پھر خاموش ہو گیا۔ حسین نے وہ خون ریش مبارک پہ ملا۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے چاہا کہ خیمے میں لے جاؤں، 7 قدم آگے بڑھے، 7 قدم پیچھے ہٹے، اذن بقضائی و تسلیم لامر۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حسین خیمے میں لے آئے، آگے کا بیویوں اصغر کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ جناب رباب نے دیکھا کہ تیرے جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ کہتے قبر بنائی حسین نے، رسول اللہ کا بیٹا ماریہ قبطیہ کا، حضرت ابراہیم نام ہے ان کا، 16 مہینے کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور رونے لگے، جنازہ اٹھایا، قبرستان میں لے گئے۔ جب دفن کرنے کا وقت آیا تو کہا علی آگے بڑھو، میں اسے دفن نہیں کر سکتا، علی تم دفن کرو۔ حسین نے کسی کو نہیں بلایا، علی اصغر کو قبر میں لٹایا، لٹا کے کیا کیا؟ اپنے رخسار علی اصغر کی قبر پہ رکھے۔ بی بی رباب نے کہا، اے میرے آقا، میں اصغر کو تو صبر کر سکتی ہوں مگر آپ کا رونا نہیں دیکھ سکتی۔ حسین نے کیا کیا؟ علی اصغر کو دفن کیا۔ سکینہ جھولے کے پاس بیٹھی تھی، سمجھ رہی تھی ابھی میرا بھیا پانی پی کے آئے گا، مگر جھولا خالی تھا۔ اصغر اپنی دادی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ واہ اصغرا، واہ قاسمہ، واہ محمدہ۔